پیارے دوستوں، یہ جاندار آپ کو جہاں بھی نظر آئیں فی الفور ان سے کنارہ کیجیے گا، کیونکہ یہ جاندار بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ جاندار کون سے ہیں جانتے ہیں اسی ویڈیو میں، پر اس سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب سے پیار سے درود شریف کا تحفہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، ہمیشہ خطرناک جانداروں کی لسٹ میں زہر رکھنے والے جاندار بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو زہر موجود ہے وہ کیسے آیا اور اس کو کیا کہیں گے، وینم کہیں گے یا پھر پوائزن؟ تو پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں اس بات کی تحقیق ہونا لازمی ہے کہ ہمارے جسم میں جو زہر موجود ہے اسے ہم وینم کہیں گے یا پھر پوائزن۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی بھی چیز کے کاٹنے سے جو زہر ہمارے جسم میں جاتا ہے اسے ہم وینم کہتے ہیں، اور جو چیز ہم کھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں اگر ہمارے جسم میں جو زہر بنتا ہے اسے ہم پوائزن کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ اس بات کے بعد آپ کو یہ ویڈیو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ پیارے دوستوں کا آپ تعارف کرواتے ہیں ایسے جانداروں کے ساتھ جو بہت ہی خطرناک ہیں۔ پیارے دوستوں، باکس جیلی فش کی بات کی جائے تو یہ مچھلی نہیں بلکہ ایک جیلی فش ہے، لیکن سمندروں میں اب تک دریافت شدہ زہریلی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ زہریلی مخلوق ہونے کی بنیاد پر اسے ہم نے اس لسٹ میں شامل کیا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ وینمس ہوتی ہے۔ NOAA کے مطابق باکس جیلی فش کو یہ نام اس کی جسمانی شکل باکس کی طرح لگنے کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اس کی 50 یا اس سے بھی زیادہ انواع میں سے صرف چند میں سے ہی زہر ثابت ہوا ہے، یعنی چند ایک ہی زہریلی ہیں جو انسانوں کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ زہر ان کے موئے حساس میں ہوتا ہے پیارے دوستوں، جو ان کے جسم کے نچلے حصے پر باریک سوئیاں یا نوڈلز کی طرح لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ زہر سے لدی یہ باریک سوئیاں یا ڈارٹس انسانوں اور جانوروں کو ڈنک مارنے پر فالج، دل کا دورہ پڑنے اور یہاں تک کہ موت کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ ڈنک لگنے کے چند منٹوں میں ہی ہو جاتا ہے۔ باکس جیلی فش دنیا بھر کے گرم ساحلی پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی مہلک اقسام بنیادی طور پر انڈو پیسیفک کے علاقوں اور شمالی آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے۔ آسٹریلوی باکس جیلی فش سب سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ کیرونیکس فلکیری سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے جسم کا سائز 1 فٹ قطر تک ہوتا ہے، وزن 2 کلو تک، اور اس کے موئے حساس 10 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ لائن فش کی بات کریں تو لائن فش ترکی فش کے نام سے بھی بہت مشہور ہے۔ پہلے یہ صرف بحر ہند اور بحر الکاہل میں پائی جاتی تھی، لیکن ان کی آبادی بحر الاوقیانوس، خلیج میکسیکو، بحیرہ کیریبین اور اس کے علاوہ امریکہ کے پانیوں تک پھیل چکی ہے۔ یہ بھوری، سرخ اور سفید دھاریوں میں ہوتی ہے۔ اس کی اوسط عمر 15 سال تک ہوتی ہے، اور اس کے وزن کی بات کریں تو آدھے کلو سے 1 کلو تک اس کا وزن ثابت ہوا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ 12 سے 15 انچ لمبائی میں ہوتی ہیں۔ ان کا تولیدی عمل تیز ہوتا ہے اور ایک بالغ مادہ 1 سال میں تقریباً 20 لاکھ تک انڈے دے سکتی ہے۔ یہ مینگروز، سمندری گھاس، مرجان کی چٹانوں، پتھریلے علاقوں، مصنوعی چٹانوں جیسے جاز کے ملبے کے آس پاس پائی جاتی ہیں۔ پیارے دوستوں، لائن فش وینومس ہوتی ہے اور زہر ان کی ریڑھ کی ہڈیوں میں ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل 18 ریڑھ کی ہڈیاں یا کانٹے ہوتے ہیں، جن میں 13 ڈورسل فنز پر اور 3 موقد فنز پر اور 2 ہیلوک فنز پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ کانٹے ایک زہریلا ڈنک دیتے ہیں جن کا اثر کئی دنوں تک رہتا ہے، اور یہ ڈنک انتہائی درد، پسینہ آنا، سانس کی تکلیف اور یہاں تک کہ فالج کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، سٹون فش ایک وینمس مچھلی ہے، یعنی کہ ایسی مچھلی جس کے ذریعے سے آپ کے جسم میں زہر داخل ہو سکتا ہے۔ امریکی ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی شاخ نیشنل لیبارٹری آف میڈیسن کے مطابق یہ مرجان کی چٹانوں، پتھریلے علاقوں یا اس کے قریب کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ انسانی قدم پڑنے پر یا بدن کے کسی اور حصے سے اس پر دباؤ پڑنے پر یہ ویروکوٹوکسن نامی زہر جو ہے ڈنک کے ذریعے متاثرہ جگہ میں داخل کرتی ہے، جو 2 منٹ کے اندر پورے ہاتھ یا پیر میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرہ فرد شدید درد محسوس کرنے لگتا ہے، اور جلد طبی مدد نہ ملنے پر یہ زہر سانس کی کمزوری، قلبی نظام کو نقصان، دورے اور فالج کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن یہ مچھلی اپنے زہر کو شکار کرنے یا جارحانہ عزائم کی وجہ سے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے۔ پفر فش زیادہ تر بحر اوقیانوس، بحر الکاہل اور بحر ہند کے پانیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی دنیا بھر میں 120 سے زائد اقسام ہیں، جبکہ ان کی کچھ نسلیں میٹھے پانیوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اسے ایکویریم میں بھی پالا جا سکتا ہے۔ تقریباً 10 سال تک یہ جیتی ہیں۔
اس کا نام پف سے نکلا ہے جس کے معنی پھولنا کے ہیں۔ یہ سست رفتار سے تیرتی ہے، اس لیے حملہ ہونے پر تیزی سے بھاگنے کی بجائے اپنے اندر ہوا یا پانی بھر کر گیند کی طرح پھولنے لگتی ہے اور اپنے سائز سے کئی گنا بڑی لگنے لگ پڑتی ہے تاکہ شکاری اسے نگل نہ سکے۔ پاکستان میں اسے گدھا اور ٹورو مچھلی کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر کماری اور چرانا آئی لینڈ کے اطراف کانٹوں میں ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، امریکی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق پفر فش میں ٹیٹروڈوٹاکسن نامی زہر ہوتا ہے جو مہلک ہوتا ہے۔ اب تک اس کا ترک بھی نہیں بنا۔ ٹیٹروڈوٹاکسن سوڈیم چینلز کو مسدود کر کے کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں متاثرہ افراد میں معدے، اعصابی اور قلبی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے زہر کے واقعات بہت کم ہیں لیکن یہ ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں لوگ پفر فش باقاعدگی کے ساتھ کھاتے ہیں، جیسا کہ جاپان، تائیوان اور کچھ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ 2002 سے 2006 تک 223 جاپانی مریض ٹیٹروڈوٹاکسن نامی زہر کا شکار ہوئے اور ان میں سے 13 مریض کی موت ہو گئی۔ 2001 سے 2006 تک سنگاپور کی بات کریں تو 53 مریضوں میں ٹیٹروڈوٹاکسن زہر کی تشخیص پائی گئی اور ان میں سے 8 مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ 2008 میں مچھلی کی منڈیوں میں سستی پفر فش فروخت ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش میں 3 وبائیں پھیلی ہیں جس میں 141 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 17 سانس بند ہونے کی وجہ سے مر گئے۔ مختلف ادوار میں پفر فش سے کئی افراد مارے جا چکے ہیں لیکن اس میں اس مچھلی کا کوئی قصور نہیں کیونکہ یہ مچھلی سٹون فش کے برعکس وینمس نہیں بلکہ پوائزن ہے اور ہلاکتیں انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے ہی اسے کھا کر ہو رہی ہیں۔